حجرات جی دوستو، آج کی جو صورت ہے، آج ہم نے جس صورت کی چنا ہے اور اس کی جس آیت کو سنا ہے وہ ہے سورت حجرات. اور سورت حجرات جو قرآن پاک کی 49 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ آیت نمبر ہے 11. اس کو چننے کا مقصد جو تھا، اس سے پہلے جو 2-3 دن پہلے آپ لیکچر لے چکے ہیں سورت نمل کا، اس میں جن احکامات کا تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ کرنے چاہیے. اب یہاں پہ اس سے ریلیٹیبل اس لیے بنتا ہے کہ پہلے تو چیز یہ ہے کہ سورت حجرات وہ سورت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورا انسان کی رہنمائی کے لیے رکھا ہے. یہ جو ہولی بک ہے ہماری، یہ رہنمائی کے لیے ضرور ہے، لیکن یہ جو صورت ہے اس کے اندر آپ کی سیاسی، معاشرتی، تمدنی، اخلاقی ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں. یہ وہ واحد صورت ہے جس کے ذریعے اسلام، یہ مدنی سورہ ہے جس کے ذریعے اسلام اپنے ایمان لانے والوں کو وہ ساری مورل ویلیوز بتاتا ہے جس کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ سب ایسن طریقے بتاتا ہے. اور یہ جو آیت چنی گئی ہے، اس آیت کے اندر وہ سارے احکامات ہیں جن کا صد باب کرنا ہے، جو سوسائٹی کے اندر سوشل ایولز کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اور وہ سوشل ایولز جو پھر بگاڑ پیدا کر کے فساد، ایک چھوٹا لفظ فساد سے جب فتنہ برپا ہوتا ہے، وہ کسی بھی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور ایمان لانے والے کو ایمان لانے والے کی نشانی یہی ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکسپیکٹیشن میری اور آپ کی نہیں ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس والی بک میں. چلیں جی، میں پہلے اس عربی پڑھ لیتا ہوں، اس کے ترجمے کے بعد اس کو لے کے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ترجمہ: اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. اور نہ آپس میں تنازع نہیں کریں، اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو. کسی ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور بد کردار کہنا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی ظالم ہے. اب دیکھیں جی، اس صورت کے اندر ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ قرآن پاک میں اگر ہم تھوڑا سا بغور مطالعہ کریں تو بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو ہماری اردو سے ریلیٹڈ ہے. آخر اس سوشل ایول کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا ہے؟ اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کو میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے سے پہلے نا آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب چھوٹی سی برائی کو ہم لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، چھوٹی سی بھی برائی کو جب ہم لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار اچھا کوئی بات نہیں، تو وہی برائی بعد میں جا کے جب پکی ہو جاتی ہے، کسی انسان کی نیچر بن جاتی ہے، پھر وہ نیچر چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک شخص کو کسی کا تمسخر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچے سے ہی لے لیں، اگر آپ کسی بچے کی بری عادت کو نہیں ٹوکیں گے، ماں باپ بچے کو جو بری چیزوں سے بچاتے ہیں، مٹی کو لے لیتے ہیں. ایک بچہ جو مٹی کھاتا ہے، اگر ماں باپ اس کو مٹی سے نہیں روکیں گے تو وہ بچہ، ظاہری بات ہے اس کے لیے نقصان ہے، وہ ہارمفل ہے، اس کے لیے ہارمفل ہے، وہ اس کے لیے کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں، اس کا فوڈ نہیں ہے. تو یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایک بچے سے کہ اگر ماں باپ اس سٹیج سے بچے کی جس طرح مٹی کھانے کو روکتے ہیں، اسی طرح اگر ہمیں اس کی زندگی، اس کی صحت کا خیال ہے تو ہمیں اس کی اخلاقیات کا جو معاشرے میں ریپرزینٹ ہونی ہے، جو مسلمان بینگ اے مسلم اپنے اسلام کو پریچ کرتا ہے، اس کی جو پرسنالٹی کے اندر، جو اس کی پرسنالٹی میں جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، اس کی جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ریپرزنٹیشن آف اسلام ہے. تو ریپرزنٹیشن آف اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ جو سوشل ایونز کہیں پہ بھی کریٹ ہو رہی ہیں، اس کو شروع کے اندر اس کا سدباب کیا جائے. اب دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب کیونکہ اگلی آیت میں عورت کا ذکر ہے تو مطلب ایک تو پہلے پوری قوم کو کہا گیا، لیکن یہاں واضح مردوں کو کہا جا رہا ہے. اب اس کو غور کیجیے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کیوں کیا، مردوں کو علیحدہ کہہ دیا. اور تو کہنے کو جب قوم کا لفظ آیا تھا، قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب بہت سارے لوگوں کا ہجوم جو مل کے قوم انتے یونائٹڈ ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر قوم کا لفظ بھی یوز کر لیتے وہ انف تھا. اب اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ایک ایسا طریقہ ہے، اس کے پیچھے بات پنہا ہوتی ہے جو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. مطلب یہاں مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یار آپ کو اول تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں نا، ہم کسی کا مذاق اڑائیں. اب مذاق اڑانے سے ریلیٹڈ جو ہے نا، اس میں کیوں منع کیا گیا، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اب مذاق اڑانے سے ریلیٹڈ جو چیزیں بتائی جا رہی، دیکھیں
اچھا اس سے پہلے جو صورت تھی نا سوری جو آیت تھی آیت نمبر 10, ایک تو آپ نے صورت نمل پڑھی کہ جن چیزوں کا کہا گیا اسلام میں کہ آپ ان کے اوپر فوکس کرو, آپ گروپ بندی کریں, آپ کیپیبل ہو تو تاکہ آپ نے کمانڈ سنبھالنی ہے اسلام کی, کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ایک تو وہ چیزیں کرنے کا حکم ہے, اور ان چیزوں کو جب ہم نکال دیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام دار اسلام کی وہ ساری ان دین اسلام کے اسوہ حسنہ پہ چل رہے ہیں. اب اس سے پچھلی جو آیت تھی نا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا, جس کا میں سیدھا مفہوم بیان کروں کہ مسلمان جو آپس میں اول تو لڑ نہیں سکتا, لیکن اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑتے ہیں جو پیچھے گئی اگر لڑ پڑتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کے درمیان صلح کرائیں, اور جو حق پہ ہے نا اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں, ظلم کرنے والے کے ساتھ ہم تب تک لڑتے رہیں جب تک وہ حق کی بات نہ کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 2 آیتوں میں مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے متعلق ضروری ہدایت دینے کے بعد اہل ایمان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دین کے مقدس ترین رشتے کی بنا پر وہ دوسرے کے بھائی ہیں, کہ ہمارا رشتہ جو بڑا مقدس ہے, تو ہمیں دوسرے کے بھائی بنے ہوئے اور خدا سے ڈرتے رہو آپس کے تعلقات کو ان چیزوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کر کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر آپ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. شہزاد صاحب بہت سارے ٹاپک پہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ضرور آ سکتا ہے, لیکن وہ ڈسکشن ہماری جب بھی لڑائی میں جائے گی یہ بات ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہے. اس کو میں اس لیے کروں گا ہمارے درمیان ہوتی ہے, اور ہمیں اجتناب کر, چاہے وہ کوئی بھی ٹاپک ہو, وہ پالیٹکس ہو, وہ کسی اسلامک ٹاپک پہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں, کوئی آپ کا وزڈم کا ٹاپک ہو, اب کسی بھی لیکچر کے اوپر جو آپ کے پاس علم ہے آپ ڈسکشن کر رہے ہیں, تو آپ اپنے اندر یہ ضرور رکھیں مورل ویلیو کہ آپ اگلے کے احساسات کو ضرب مت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا بڑا خوبصورت رشتہ ہے, اس کو نہ توڑو اور اپنے اس سے رشتے میں بگاڑا جاؤ. اب ان 2 آیتوں میں آپ میں نے 11 اور 12ویں اسلیم مائنس کر دی کیونکہ وقت مجھے باتیں رکھتے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, تو آج کوشش کریں گے 11ویں آیت کے اوپر جتنا میں ہو سکوں گا آپ سے شیئر کروں گا, تو بعد میں آپ لوگوں کی رائے بھی لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ان 2 آیتوں میں نا بتائے گی وہ چیزیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں نا پرابلمز آتی ہیں, خرابی پیدا کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو ہم اس کی دل آزاری کرتے ہیں, اور دل آزاری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ہم جب کسی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو ہم دل آزاری کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, اور وہ کیا کرتی ہے, ایک تو باہمی تعلق خراب کرتی ہے اور عزت پر آپ کی حملہ کرتی ہے. آپ بندے کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں, جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں آپ اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں, آپ نے بالکل اس کے اوپر حملہ کر دیا, اور یہ جو ہے آپس میں عداوت پیدا کرتی ہے. فراز بھائی اور میرے درمیان تعلق ہے, میں ان کی کسی چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہوں, وہ دوستی کے تعلق کی بنا پر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, لیکن کوئی لمحہ ایسا ضرور ہوگا کہ یہ شخص 100 میں سے 1 لمحہ ایسا ضرور ہوگا کہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوگا کہ اس کو میرا مذاق برداشت ہوگا, تو تب میں نے اس کے احساسات کو ضرب دی, جو زخم دی ہے وہ جو گرہ ٹوٹ جائے گی نا ہمارے درمیان, وہ تعلق ٹوٹ جائے گا, اور پھر وہ گرہ کبھی جڑ نہیں سکتی. تو اس سے ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے ایک ایسن رشتے کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے, تو ہم نے وہ توڑ دیا. وہ رشتہ اللہ کی طرف سے دیا اور رشتہ ہم نے توڑ دیا, تو ہم نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کے احکام کی منفی کر دی. تو یہ کفر کے معنی کیا ہے, انکار کرنے کے نا, انکار کن چیزوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنے بھائی کا مذاق نہ ہم نے اڑا دیا, تو ہم نے اس کی دل آزاری کر دی. اب ایک بات اور ہے کہ جو مغربی سوسائٹی ہے نا, مغربی سوسائٹی میں لا آف لائبلٹیز جو ہوتی ہیں, کہ جو عزت ہتک ہوتی ہے ان کی خاص پرواہ نہیں کری جاتی. اب آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرنٹ قسم کے اسٹیج شو ہیں جسے اسٹینڈ اپ کامیڈین کے نام سے ہم سنتے ہیں, بہت سارے اس طرح کے ہیں. اب وہ ایک اسٹیج, اور ہمارے ایون اسٹیج ڈراماز بھی ہیں. اب جس طرح ایک دوسرے کو مذاق اڑا کر آڈینس کی جو کہکے لیتے ہیں, اسلام میں تمسخر منع ہے. یہ منع ہے کہ مطلب آپ نے کہا کہ آپ نے ناک چھوٹا ہے, آپ کا کان چھوٹا ہے, آپ اندھے ہو, آپ کاڑے ہو, آپ لولے ہو, آپ لنگڑ, اس کا مذاق اڑانا. بہت سارے اسٹیج ڈراماز, ہم بھی ان چیزوں سے گزرے جب ہم اپنی انجینئرنگ لائف میں تھے, تو ایک یوتھ کو گندا نشہ لگ جاتا ہے کہ جس کو ہم جگت کہتے ہیں. اپنے لحاظ سے پوائنٹ مارنا, جگت کرنا, یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہلے بتا دیا کہ منع تھا, لیکن اب ہم اس کو اسٹیج پرفارمنس دے رہے ہیں. ایک تو تھا کہ آپ نے 4 بندوں میں بیٹھ کے کر دیا, سر ہماری برائی وہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا, اس کا خدشہ ظاہر کر دیا کہ اگر اس کو نہیں روکو گے تو پہلے تو یہ اس کی دل آزاری ہوگی, پھر فساد ہوگا, اور یہ فتنہ میں کنورٹ ہو جائے گا. اب فتنہ کیا ہے, اس کو فتنہ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک 2.5 گھنٹے کا اسٹیج ڈرامہ کریٹ کیا, اور اس میں کیا کی کہ کسی کے منہ کے اوپر جوت کی جا رہی ہے, کسی کے کپڑوں پہ کی جا رہی ہے, کسی کے کالے رنگ پہ کی جا رہی ہے, ان ناموں سے مشہور کیا جا رہا ہے. اس تمسخر سے جو کہہ کے نکل رہے ہیں, وہ پرفارمنس بھی حرام ہے, اس کو دیکھنے والے بھی, آگے کہا گیا حرام ہے. اب لا آف لائبلٹیز ہے مغرب میں, حالانکہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, لیکن اسلام نے ہماری بنیادی جو ہماری بنیادی حقوق ہے, اس میں سب سے جو بیسک ہے نا, کہ ہم نے ایک دوسرے کی جو عزت و تحریم ہے اس کا خیال کرنا ہے. تو اسلام کے اندر لا آف لائبلٹیز
یا اس کو ایک اور بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ مغربی معاشرے نے، میں تو اب یہ کہوں گا کہ مغربی معاشرے نے کچھ ویلیوز کو اتنا زیادہ پروموٹ کر دیا کہ اب وہ ہراسمنٹ جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ہراس کرتے تو اس کی سزا ہے. جو چیزیں ہمیں اسلام نے دی تھی اب وہ اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے جی ایک مرد نے مجھے ہراس کیا. اب ہراسمنٹ میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ نے ٹھڑک جھاڑی، ہراسمنٹ میں یہ نہیں آتا کہ آپ نے عورت کو چھیڑا، آپ نے وسلنگ کی. ہراسمنٹ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ مطلب اگر وہ کسی سوسائٹی میں کھڑی ہوئی تھی تو وہ ریپرزینٹ کر رہی تھی، آپ نے اس کے کانفیڈنس کو بریک کیا تو وہ اس کو بھی ہراسمنٹ لے رہے ہیں کہ دس از ہراسمنٹ، اس نے مجھے ہراس کیا ہے، اس نے میرا کانفیڈنس بریک کیا. تو مغرب وہ چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی. تو یہ چیز اسلام نے منع کی ہے. اور اس کے برعکس ہر شخص اپنی بنیادی عزت کا قائل ہے اور جس پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اب آگے کہا جا رہا ہے 20ویں حاشیے میں مذاق اڑانے سے مراد صرف زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہے، اس کی طرف اشارے کرنا، نقل اتارنا. ایک شخص داخل ہوا، ہمیں پتہ ہے اس کی کوئی کمی ہے، کوئی، تو میں جواد بھائی کو یا جواد بھائی مجھے اس کی طرف اشارہ کریں، وہ دیکھ لے یا نہ دیکھے تب بھی گناہ ہے. اشارہ کر کے مطلب اس کو پرومیننٹ کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلوانا کہ یار اس کے اندر یہ کمی ہے. ایک شخص ہکلا کے بولتا ہے، ہکلا کے بولنا ایک نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمی رکھی ہے، مکمل صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہ جو ہکلاہٹ ہے اس کا تمسکر نہ اڑایا جائے. اچھا جی، اس کے لباس پہ ہنسنا. ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے. آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، آپ کی آؤٹ فٹ کی بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی سینسز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کو کمبینیشنز پتا ہوتے ہیں. میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو تب پتا تھا کہ یہ چیزیں آگے اگر کسی کی، اب دیکھیں نا کوئی بندہ ماسٹرز کیا ہوا، MBA کیا ہوا، وہ بزنس میٹنگ میں جا رہا ہے تو اس کی جو کیجول فٹنگز نہیں ہوں گی، اس کی جو ہوں گی، اس کی جو پریزنٹیشن کے لیے اس کی جو آؤٹ فٹس ہوں گی، اگر اس کو وہ سینس نہیں ہے تو اس کے ساتھ والے جو کلیگ ہے اس کا مذاق اڑائیں، یہ غلط ہے. اگر آپ وہ کہتے ہیں دو چیزیں، تنقید برائے اصلاح اور تنقید برائے تذلیل، یہ دو فرق ہیں. کہ اگر آپ تنقید کرتے ہیں کسی شخص پہ جو اس کی اصلاح کے لیے، اول تو کوشش کریں کہ اس کو علیحدہ میں بتائیں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. لیکن کوئی بھی تنقید علیحدہ جا کر یا معاشرے کے سامنے آ کر جو تذلیل میں کنورٹ ہوتی ہے وہ الاؤ نہیں ہے، اس نے اسلام منع کرتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ارد گرد دیکھنا ہے کہ ڈیلی ہم ادھر آ کے اور جاب ختم کرنے سے لے کر ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کس کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کس کی کس ایپ کو پرومیننٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا اور آگے اس کو حرام کا لفظ قرار دیا. میرا اللہ تعالیٰ جس کو حرام کہہ رہے ہیں تو پھر دیکھ لیں پھر آگے ہمارا کیا حال ہونا ہے، ظالموں میں شامل کیا جائے گا. اچھا جی، مذاق اڑانے والی بات ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ اصل ممانعت جن چیزوں کی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کسی طور پہ تضحیک نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، یہ سخت معیوب ہے. اور کسی شخص کی دل آزاری سے منع کیا گیا، یہ فساد پیدا کرتا ہے، یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اچھا، اب بات ہوئی تھی عورتوں کی. یہ تو تھی قومیں مذاق نہ اڑائیں اور ہم نے مردوں کو یہاں پہ بتا دی. اب کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب یہاں پہ دو الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام مخلوط سوسائٹی کے حق میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اکٹھا اجماع ہو، اسلام اس کے منافی ہے مناؤ، اور وہاں پہ یہ چیز پرفارمنسز دی جا رہی ہوں کہ ہم مذاق اڑائیں. لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں یہ ہو رہا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیز آ چکی ہے، ہمارے بہت سارے شوز اس بیس پہ چل رہے ہیں. اب ہمارے کراچی کے ایک ہوسٹ ہیں تابش ہاشمی جن کا نام ہے، اب ان کا ہوسٹ چلتا ہے. اگر میں اس کو پڑھوں، پہلے میں وہ دیکھ لیتا تھا، جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دوران وہ بلا کر جس مذاق کو پروموٹ کر کے جو کہہ کے بٹورے جا رہے ہیں، وہ جو ٹائم کیلکولیشن ہے، وہ ساری ٹائم کیلکولیشن کبھی اللہ معاف کرے حرام میں تو نہیں جا رہی، یا اس میں وہ جو باتیں جو اس سے ریلیٹ ہوتی ہیں، وہ جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز کہہ لیں یا اس طرح کے مارننگ شوز جو تضحیک و تسخیر کر رہے ہیں، تو اس کی ممانعت اس سے خدا را گریز کریں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ہدایتیں کی تھی کہ اول تو مرد نہ اڑائے، پھر عورتیں. عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اس کے کنسیپٹ کا ہی منافی ہے کہ عورتیں اور مرد کسی جگہ پہ اجماع کریں اور گیٹ ٹوگیدر کر کے کسی چیز کو جناب صاحب آپ ہٹ لسٹ پہ کر کے اب یہ ساری کی ساری سوشل ایونٹس کر رہے ہیں. So this is totally unfair being a Muslim. We don't have to do these kind of a rubbish thing جو کہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق. ایک چیز ہوتی ہے کہ اسلام میں اگر ہمارے پاس جتنا علم ہے اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بھی ڈھالیں، دوسروں کو بھی دیں. جب علم آ جاتا ہے تو علم والے کے اوپر پکڑ جاتا ہے، جاہل سے علم والے کی پکڑ جاتا ہے. جب تک وہ جاہل ہے، اس کو نہیں علم کسی چیز کا، جب تک اس کو کسی چیز کے دین کے بارے میں اس کو سمجھ نہیں ہے یا اس نے حاصل نہیں کیا، تب تک شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. لیکن جب آپ کو علم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ پرومیننٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں آگے جا کے فتنہ جو ہے نقصان دہ اپنے لیے ہے.
اچھا جی آگے عورتوں کے مذاق کے بعد الحمد للہ اشارہ. ہاں جی آگے آ رہی ہے کہ عورتوں کے بعد آ رہا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اب تانا زنی نہ کرو. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے, یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کلام الہی کی بلاغت یہ ہے کہ لا یلمزوا بعضکم بعضا, یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دوسرے پر تانا نہ کرو. اس کو کنسیپٹ کو سمجھیے گا. لا تلمزوا انفسکم کے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے لا یلمزی بعضکم بعضا ایک دوسرے پر تانا, بلکہ یہ کہا گیا لا تلمزوا انفسکم اپنے اوپر تانا نہ کرو, آپس میں اپنے اوپر تانا. کہ جو شخص کسی کو تانا دیتا ہے, اس کی کسی کمی کا کسی عیب کا تانا دیتا ہے, تو بذات خود وہ متون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود بھی کیوں اس کے دل کے اندر یہ جو سوشل ایولز کا لاوا پکتا ہے, جو اس کے اندر یہ نفرت پھوٹ پھوٹ کے بھرتی ہے, اول تو وہ اس کا آشیانہ بتا دیتا ہے کہ اس کی جو ضمیر ہے, اس کا جو انر سول ہے وہ بدی کا آشیانہ ہے, اس کے اندر خیر نہیں ہے, کوئی گڈ وائبز نہیں ہے, نیگیٹو وائبز ہیں. اول تو اس نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر دیا. جس نے تانا دیا کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کہا ہے کہ وہ اپنے اوپر. اور ایک اور چیز وہ کرتا ہے, اگر میں ان کے اوپر تانا کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ وہ مجھے جواب دیں. میں موقع دیتا ہوں. اگر میں کسی کی بولنے کا, کسی کے چلنے کا, کسی کی, اب دیکھیں میرے پاس کوئی کمیونیکیشن سکلز ہیں, ایک بندہ ہے اس کے پاس لسننگ سکلز ہیں, اب اس کے پاس جو سکلز نہیں ہیں میں اس کو مذاق اڑاؤں. اس پہ ایک چیز اور بھی کہی جا رہی ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے, پھر اس سے ایک چیز یہ پتہ لگ رہی ہے کہ تم اس میں اپنی بڑائی کر رہے ہو. اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے اور پھر آپ جب اس کو مذاق اڑاتے ہو, مطلب آپ کہتے ہو کہ میرے پاس یہ سکل ہے تیرے پاس نہیں ہے, تو آپ نے نیچر کی منافی کی ہے. آپ نے اس کا مذاق اس لیے اڑایا کہ یو ہیو دیٹ کائنڈ آف سکلز جو وہ نہیں رکھتا, وہ پوزیس نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کا کوئی قصور نہیں ہے. میں کمیونیکیشن سکل رکھ کے لسننگ سکلز والے کو اگر تانا زنی کرنا شروع کر دیتا ہوں کسی بھی قسم کی ہو, تو وہ منافی ہے, اس سے میرا ہی نقصان ہے. اول تو ایک دفعہ سونے کا دوسرا, پھر میں اس کو موقع دوں گا تل وہ میرا منہ توڑ بھی جواب دے. کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کو کوئی بھی شخص ہے, میں جس کے اوپر تانا زنی کروں گا, ایک تو میں بتا دوں گا بھائی میرے اندر نیگیٹو وائبز ہیں, میرے اندر یہ بدی کا لاوا پک رہا ہے, اور اب جو ہے نا میں نے جس پہ ہٹ کیا ہے he have that kind of a guts کہ اس نے رپلائی دیا. اب آپ دیکھتے ہوں گے ڈیلی بیسس کے اوپر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بیٹھ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, ٹویٹ کر دیا. آج کل ہم اب جس دور میں داخل ہیں ٹویٹس ہو رہے ہیں نا, ٹویٹس میں بھی خفیف سی تانا زنی, مذاق, ضرب اور یہ کمنٹس پاس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ٹویٹ کرتا ہے, شہناز صاحب ایک شخص ٹویٹ کرتا ہے, اس کے نیچے آپ نے دیکھا بنچ آف ٹویٹس کے رپلائی ہوتے ہیں, تو وہ اس نے دعوت دے دی, آؤ یہ پلیٹ فارم ہے, آؤ مل کے سارے کیا کریں, یا کسی چیز کا تمسخر کریں یا کسی جماعت کا مذاق اڑائیں. اس میں جماعت کا بھی کہا گیا کہ کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے, کہ ان کی کوئی خامیاں تلاش کر کے, وہ بھی آپ کے اسلام میں منافی ہے. تو مطلب اگر ہم اس پوسٹ کا یا اس ٹویٹ کا حصہ بنتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک کا خوبصورتی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام الہی اتارا تھا تب سے لے کے آخرت تک یہ ہمارے رہنمائی ہے. میں اس سٹیج میں اس صدی میں کھڑا ہوں, تو جو چیزیں میرے سامنے ہیں جو ہو رہی ہیں, میں شاید کو کیوں نہ ریلیٹ کروں, سوشل میڈیا کے پوسٹوں سے, میں اسٹینڈ اپ کامیڈین سے, میں اسٹیج ڈراماز سے, میں وہ ٹویٹ سے, میں وہ خرافات والی وہ ساری چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ شیئر بھی کرتے ہیں. ہم نے کچھ, اب دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے, آپ کا ناپ تول, جو کل آپ کی سورۃ نمل ہے اس میں ہے کہ انسان اپنا ناپ تول کر کے چلے, اس نے کیا بولنا ہے, اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اس سے ڈیوٹیز بھی یاد کرائی جا رہی ہے. اگر منع کیا جاتا ہے ڈیوٹی یہ آ رہی ہے کہ اگر منع کیا جا رہا ہے تو میں نے کرنا کیا ہے. تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو, یہ جو سوشل ایپس میرے ہاتھ میں ہیں, یہ جو ڈیوائس ہے اس کے اوپر مجھے جو ایکسیس ملا ہوا ہے, اس کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کے رکھنا ہے. میں کسی ایسی پوسٹ کے نیچے نہ چلا جاؤں تو میں شامل ہو جاؤں گا. ایمان کی نشانی ہے نا کہ آپ برائی کو دل میں برا جانتے, ہاتھ سے روکتے ہو, زبان سے روکتے ہو, پھر دل میں برا جانتے ہیں. اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں کہ ہم وہ آخری درجے سے بھی جا رہے ہیں, کیونکہ جب ہم نے سٹارٹ میں انیشیل سٹیپ نہیں لیا, جب ہم نے نہیں روکا کسی شخص کو, اپنے گھر کے فرد کو نہیں روکا, ان برائیوں کو شروع کرتا کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو یہ فتنہ ہوگا. تانا زنی کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی نہ کریں. ایک ہوتا تانا دینا, ایک خام خواہ کے الزام تراشی کر دینا. ایک شخص کے اندر وہ چیز موجود بھی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے الزام تراشی سے بھی منع کیا. یہ بیجا قسم کی الزام تراشیاں کرنا, یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا, یہ خام خواہ کی کسی آگے جا کے یہ 3-4 برائیاں ادھر بیان کی کہ جو 12ویں آیت ہے اس میں یہ وہ برائیاں جو روبرو ہوتی ہیں. کسی کا مذاق سامنے اڑایا جا رہا ہے, کسی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, وہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے, اس کے منہ پر بھی آیا, آپ نے اس کے اوپر جھوٹ بول دیا, کل یار اس نے یہ بات کی تھی تو آپ نے الزام تراشی کی. یہ وہ برائیاں جو روبرو ہو رہی ہیں, کسی کا مذاق روبرو اڑایا جا رہا ہے, کسی پہ الزام تراشی روبرو ہو رہی ہے. اور پھر القاب, برے القاب سے روکا گیا
ہم سم ٹائم جو ہے نا کسی کا برے القاب شروع کر دیتے ہیں اپنی طرف سے, ہمیں جو ہے نا وہ بڑا کول لگ رہا ہوتا ہے, ہم وہ جو برے القاب شروع کر دیتے ہیں, اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے. خام خواہ کے الٹا نام لکھنا, فلانا چیٹا جی, فلانا ٹھگا, فلانا چھوٹا, تو یہ نام منع ہے. لیکن اسلام میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن اس میں مطلب تھوڑی سی آسانی ہے. اب وہ کیا کی جا رہی ہے کہ اب محدثین اسمان الرجال میں سلمان الامیش اور چند سلمان الواصل الاحزاب میں کپڑے واصل میں جیسے القاب کو جائز رکھا ہے. میں اس کا ترجمہ آگے کرتا ہوں کہ ایک نام کے کئی آدمی موجود ہوں, عبداللہ نام کے کئی آدمی موجود ہیں. اب اسی محلے کے اندر 3-4 عبداللہ رہتے ہیں. اب کیونکہ ایک شخص نابینا تھا, تو محلے والوں نے کوئی اگر پوچھنے آ جائے تو بتا دینا کہ یار وہ جو عبداللہ ہے, وہ جو جس کی بنائی نہیں ہے, نابینا عبداللہ. اب اس میں مقصد دیکھیں, ساری بات ہے نیت کی, مقصد اس کی تسخیر یا تمسخر کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ ڈیفرینشیٹ کرنا کہ کون سے والا عبداللہ. اس میں اسلام میں ریلیکسیشن دی کہ تب تک ٹھیک ہے جب تک اس کی تضحیق و تسخیر نہیں ہوتی. اس طرح کے نام سے بتا دینا, یا فلانے بندے کا جس طرح میں نے بتایا کہ عبداللہ وہ, یا کسی بندے کو اگر بازو نہیں, وہ چوٹ ہے, جس طرح آپ نے کوشچن کیا وہ بالکل ایسے چوٹ بنتی ہے. تو مطلب اگر آپ بتاتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ یار وہ تھوڑا سا معذور ہے, آپ کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ مرم بھی ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ چوٹ بھی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے درمیان رکھتے ہوئے اس کا استعمال کرنا ہے جس پہ ہلکی سی ریلیکسیشن دی گئی ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ کچھ نام جو ہم پیار سے رکھتے ہیں, ابو تراب, ابو ہریرہ, یہ وہ پسندیدہ نام جو اگلے کو پسند ہے, جو کسی کی خاصیت کی بنا پر کسی کو کہہ دینا, بریوری کی بنا پر کہہ دینا, اے بڑا شیر منڈا ہے جی, شیر. تو یہ جو بریوری کو کرتے ہوئے جو اس کو پسند آ جائیں جو نام, اس میں کہا جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ اس کی کسی خصلت کو, اس کے کریکٹرسٹک کو انہانس کر کے سوسائٹی میں کہہ دیتے ہیں یار بڑا دماغ آیا نا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, بڑا دماغ آ گیا جی, بڑا دماغ, ہی سو انٹیلیجنٹ, ہی سو بریو, مطلب جو بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں بلکہ پسندیدہ فرمایا گیا. اب آگے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو اگلی بات کی گئی ہے, یہ فاسق والی جو بات کی گئی, کسی بھی بندے ایمان والے کے اوپر یہ ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص جو کنورٹ ہوا ہے, مسلمان ہوا ہے, تو آپ اس کو فاسق کہیں اس کے پاس کی بنا پہ. ایک تو تازی اس کو پکڑ لینا ہے, لیکن جو میرا ایک ناقص علم ہے اس سے کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نہیں گنجائش چھوڑی گی, کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے, ایمان لانے والے شخص کو جو کنورٹ ہو کے اسلام لے کے آتا ہے, آپ جو ہے اس کو فاسق یا بدگمانی کریں یا بدنما کہیں اس کو, تو یہ بالکل الاؤ ہی نہیں ہے. لیکن اس میں اگر آپ اس کو ایک چیز اور کنسیڈر کر لیں, زیادہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی نہ لگنے والی, میرے ذہن میں یہ آئی ہے, اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا سر ایک بندہ جو ہم میں سے نمازیں نہیں پڑھتا, ہم میں سے پہلے اچھے اعمال نہیں کرتا, وہ اچانک سے کسی محفل میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, وہ آ جاتا ہے, تو کیا اس کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ تو میرا خیال ہے اس کو اس سے بھی کرنٹ سے بھی ریلیٹ لے جائے گا. ہم میں سے کوئی شخص اگر 5 میں سے 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, تو چلو پہلے نہیں پڑھتا تھا, اس کی 3 کی اچھائی کرو, یار بڑا اچھا لگا 3 وقت کی نماز پڑھتے ہو, دیکھا آہستہ آہستہ 5 پہ بھی آ جاؤ گے اس انداز. لیکن اسے کہہ دینا, آپ نے اکثر یہ فکرہ سنا ہوگا, مجھ سمیت یہ فکرہ مجھ پہ بھی آ چکا ہے, میں نے نیا قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر شروع کی, اگر اس سے پہلے میرا ایک سٹیٹس رہا ہے, میں نے وقت خرافات میں گزارا, یا مجھے نہیں تھا, مجھے ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں تھا, یا جس طرح میں ایک لابی کا حصہ بنتا چلا آ رہا تھا, اپنا وقت ضائع کرتا تھا, تو میں نے یہ چیز اپنے اوپر برداشت کی ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ بڑے قرآن کے وہ ہو گئے ہیں جی, جمعہ 8 دن نہیں ہوا آپ کی یہ ہوتی. تو میرے خیال ہے کہ اس آیت میں ہمیں صرف یہ نہیں کہ جو نان مسلم میں کنورٹ ہو, جو مسلمان آپ کے کو دین الہی پہ چلنے کے لیے واپس بھٹکے ہوئے واپس آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کی تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے. دس از واٹ آئی ہیو تھاٹ اباؤٹ دس آیت نا. تو آخری چیز جو آئی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے آخری آیت میں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ سارے گناہ آپ کر لیتے ہیں, پھر وہی بات آپ توبہ کر لیتے تو پھر تو معاف ہو جائے گا. ایک گناہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ریگریٹ بھی کوئی نہیں ہے. اب اس کا سارا کل اثاثہ اس میں آ رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت ہے. ایک طرف تو آپ کو تنبیہ کیا جا رہا ہے, اس میں ڈاکٹر شاہ صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے یہ جو سارے سوشل ایول میں اس کو بیان کرتے ہیں 2 چیزیں تھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں نہیں کرنا, ایک طرف ڈانٹ رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, یہ حرام ہے, یہ منع ہے. ایک طرف تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یار یہ گناہ ہے, پھر ڈانٹا جا رہا ہے, اور آخر میں پھر آسانی کیا دی جا رہی ہے کہ پھر اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو پھر وہ ظالموں میں ہوگا. پھر ڈرا بھی رہ جا رہا ہے, لیکن ایک آپشن بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم سے یہ ہو جاتی ہے غلطی سرزد, تو کوشش کرو معافی مانگو. تو آج جو ہے ہم نے کوشش کی ہے
یہ وہ جو سوشل ایول جو ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، میں نے کوشش بھی کی ہے جو روزمرہ کی ایگزامپلس کے ذریعے اس کو بیان کرنے کی، اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی یا کچھ کوئی بھی آپ میں سے کوئی ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم اوور ہیئر، آپ مجھ سے شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.